الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق اللہ العظیم۔ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 سے کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تھا، اور ان کے غلطی کا اقرار کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم اپنے سارے خاندان والوں کو اپنے ساتھ یہاں مصر میں لے آؤ۔ چنانچہ وہ اپنے سارے خاندان والوں کو ساتھ لے کر مصر کی طرف چلے۔ جب یہ سب لوگ اس جگہ پر پہنچے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ملازمین، اپنے مشیروں، اپنے وزیروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، تو برسوں کی جدائی کے بعد ملاقات کے عجیب مناظر دیکھنے میں آئے۔ تو رات میں ہے کہ یوسف اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جوشن کو چلا، اور جب اس نے دیکھا اپنے باپ کو تو اس کے گلے سے لپٹا اور دیر تک روتا رہا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف کے خاندان کے سارے افراد ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور ان سب سے کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو یہاں تمہیں امن حاصل رہے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا،
اور ان کے انتقال کے بعد یعقوب علیہ السلام نے ان کی سگی بہن یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ سے شادی کر لی تھی، تو والدین کا ذکر کیسے آ گیا؟ والد تو زندہ تھے لیکن والدہ تو زندہ نہیں تھی، جبکہ قرآن دونوں کا ذکر کر رہا ہے، والد کا بھی ذکر کر رہا ہے اور والدہ کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ خالہ پر بھی ماں کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے والدین کا ذکر کیا ہے، ابوین والدین کا ذکر کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام تو زندہ تھے بہرحال، اور ان کے نکاح میں جو یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی تو وہ بھی ماں ہی کے درجے میں تھی، اس لیے قرآن نے ماں اور باپ دونوں کا ذکر کیا ہے۔ جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ زندہ تھی اور وہ بھی مصر میں تشریف لائی تھی، تو جب یہ لوگ مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بڑا استقبال کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بھائی بہنوں کا اور خصوصاً والدین کا استقبال کرنا چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو کہا مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، امن میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا، تو یہ بتانے کے لیے انشاءاللہ کہا کہ حقیقی امن تو تب ہی ملے گا اگر اللہ چاہے گا۔ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ پھر امن کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اس لیے کہ امن یہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ دو بڑی نعمتیں ہیں ظاہری نعمتوں میں سے اللہ تعالی کی، ایک رزق حلال جو بقدر ضرورت مل جائے، اور دوسرے امن اور تحفظ۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو مکہ میں آباد کیا تھا، کعبہ کے ارد گرد آباد کیا تھا، تو ان کے لیے انہی دو چیزوں کی دعا مانگی تھی، اے اللہ ان کو امن بھی عطا فرما اور ان کو رزق بھی عطا فرما۔ سورہ قریش میں اللہ تعالی نے مکہ کے قریش پر اپنی دو نعمتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور یہ دو نعمتیں کیا ہیں کہ بھوک میں میں نے تم کو کھلایا اور خوف سے تم کو امن دیا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا اور اپنے خاندان کا زوردار طریقے سے شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا، اور پھر ان کو ایک بہت بڑے ہجوم کے ساتھ لے کر مصر میں داخل ہوئے،
پھر اپنے والدین کا اکرام کرتے ہوئے انہیں تخت پر بٹھایا. جب والدین بھی تخت پر بیٹھ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تشریف فرما ہو گئے، تو پھر یہ سارے لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، کہ مصر میں داخل ہونے کے بعد یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے. یہاں سوال ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ما سوا کے سامنے سجدہ کیوں کیا، جبکہ اللہ کے ما سوا کے سامنے سجدہ کرنا یہ حرام ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ پہلی امتوں میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ تعظیمی جائز تھا. سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا سجدہ اور دوسرا تعظیم کے لیے سجدہ. عبادت کے لیے سجدہ تو اللہ کے ما سوا کے سامنے بالکل جائز نہیں، نہ ولی کے سامنے، نہ نبی کے سامنے، نہ قبر کے سامنے، نہ زندہ کے سامنے، نہ بت کے سامنے، نہ درخت کے سامنے، نہ سورج کے سامنے، نہ چاند کے سامنے، نہ سمندر کے سامنے، کسی کے سامنے عبادت والا سجدہ جائز نہیں. لیکن دوسرا سجدہ ہے تعظیم کے لیے سجدہ. پہلی امتوں میں غیر اللہ کے سامنے تعظیم والا سجدہ جائز تھا، لیکن اسلامی شریعت میں غیر اللہ کے سامنے مطلقاً سجدہ حرام ہے، خواہ وہ عبادت کے لیے ہو یا تعظیم اور احترام کے لیے ہو. دوسرا جواب اس سوال کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ سجدہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے صرف زمین کو بوسہ دیا تھا، تھوڑا سا جھک گئے تھے، اور جھکنے پر بھی سجدے کا اطلاق ہوتا ہے. تو یوں فرما دیا گیا کہ وہ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے. تیسرا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے سامنے سجدہ تھا. لیکن سجدہ کا سبب بنے تھے یوسف علیہ السلام، کہ جب خاندان والوں نے برسوں سے گم شدہ یوسف کو پایا، اور وہ بھی اس حال میں پایا، اس حال میں ان کو پایا کہ وہ مصر جیسے متمدن و ترقی یافتہ ملک کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، خود مختار بنے ہوئے تھے، تو برسوں کی جدائی کے بعد ملاقات کی وجہ سے اور یوسف علیہ السلام کی عزت اور احترام کو دیکھ کر پورے خاندان پر کچھ ایسی وارفتگی کی سی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ سب کے سب بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. جب وہ سجدے میں گر پڑے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے میرے والد گرامی، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند، یہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. عجیب و غریب
خواب تھا کہ 11 ستارے یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. آج جب 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے گر پڑے، ان کے سامنے جھک گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو یاد کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے والد گرامی، اللہ نے بچپن میں جو مجھے خواب دکھایا تھا تو آج اللہ نے وہ خواب سچا کر دکھایا. آگے فرمایا کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. اس وقت بھی اسی نے مجھ پر کرم کیا تھا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا اور تم سب کو گاؤں سے اٹھا کر یہاں لے آیا. یہ سب کچھ اس فساد کے بعد ہوا جو شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا. یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا نبی، خوشی کے اس موقع پر اللہ کے احسانات کو بھول جاتا؟ اللہ کے بندے تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، اور ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کے احسان کو ذکر کیا، میرے رب نے میرے اوپر احسان کر دیا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا. اللہ اکبر! کتنے عظیم اخلاق ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں کے، اللہ کے بندوں کے، کہ یوسف علیہ السلام نے نہ کنویں کا ذکر کیا، نہ کنویں سے نکلنے کا ذکر کیا، نہ مصر میں فروخت ہونے کا ذکر کیا. ذکر کیا تو کس کا؟ جیل سے نکلنے کا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائیوں کو میرے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. اگرچہ جیل سے رہا ہونا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان تھا. جیل سے رہائی تو ویسے بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جیل میں رہنا یہ بہت بڑی مصیبت ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے دروازے پر یہ جملے لکھ دیے تھے، ھذا منازل البلاء وتجربۃ الاصدقاء وشماتۃ الاعداء وقبور الاحیاء. یہ جیل خانہ آزمائشوں کا گھر، سچوں کی تجربہ گاہ، دشمنوں کی خوشی کا سامان اور زندوں کا قبرستان ہے. ایک شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کچھ عرصہ تک جیل میں رہا تو اس نے جیل میں کہا تھا، خرجنا من الدنیا ونحن من اہلها فلسنا من الاحیاء فیها ولا الموتى اذا جاء السجان یوما لحاجۃ عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنیا. ہم پہلے دنیا میں رہتے تھے اور دنیا سے نکل کر ہم قید خانے میں آ گئے. اب ہمارا شمار نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے. ایک دن جیل کا داروغہ کسی کام سے آیا تو ہم نے بڑے تعجب سے اس کو دیکھ کر کہا، ارے اسے دیکھو، یہ دنیا سے آ رہا ہے. گویا کہ جیل سے باہر وہ تو دنیا ہے، اور جیل وہ تو دنیا میں شمار ہی نہیں ہے. جیل میں رہنے والے نہ زندہ نہ مردہ. تو جیل سے رہائی ملنا یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے.
اور یوسف علیہ السلام کے لیے تو بہت ہی غیر معمولی نعمت تھی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور جیل سے نکل کر سیدھے مصر کے اقتدار کے وارث بن گئے، مصر کے خود مختار سب سے معزز انسان بن گئے۔ تو بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر ہی نہیں کیا، جیل کا ذکر کیا، اور بھائیوں نے جو کچھ کہا تھا اس کی نسبت بھائیوں کی طرف نہیں کی بلکہ اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی۔ فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ بات بات پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا، پھر اللہ کی صفات کا ذکر، ان ربی لطیف، بے شک میرا رب لطیف ہے۔ لطیف کا معنی کیا ہے؟ لطیف کا معنی مہربان بھی ہے، دقیق کا رس، باریکی تک پہنچنے والا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ باریک بین، باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والا، آسانی اور بھلائی کے اسباب مہیا کرنے والا، اور خفیہ تدبیر کرنے والا، یہ سارے معنی ہیں لطیف کے۔ امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے اسماء حسنہ کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ لطیف وہ ذات ہے جو تمہاری ضروریات مہربانی سے پوری فرما دیتا ہے۔ اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لطیف کے بارے میں لکھا ہے کہ لطیف کون ہے؟ فَإِذَا أَرَادَ حُصُولَ شَيْءٍ سَهَّلَ أَسْبَابَهُ فَحَصَلَ وَإِنْ كَانَ فِي غَایَةِ الْبُعْدِ عَنِ الْحُصُولِ، جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرما لے تو اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے اور وہ چیز بہرحال حاصل ہو کر رہتی ہے، اگرچہ اس کا حصول ظاہر میں کتنا ہی مشکل معلوم کیوں نہ ہوتا ہو۔ یہ ہے لطیف کا معنی۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کا بظاہر ہونا مشکل نظر آئے تو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد بار بار کیا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کو دیکھیں تو اس میں قدم قدم پر اللہ کے اسم لطیف کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے بچا لیا۔ زلیخا نے جیل میں بھیج کر یوسف کو گم کر دینا چاہا، ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے۔ اللہ نے یوسف کو شہرت اور عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ بھائیوں نے باپ اور بیٹے میں جدائی کا پروگرام بنایا، اللہ نے سارے خاندان کو ایک جگہ جمع فرما دیا۔ یہ سب اللہ کے اسم لطیف کے مظاہر ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا رب لطیف ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور انہ هو العلیم الحکیم، میرا اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وہ علیم ہے، وہ ایسی ذات ہے جسے ماضی، حال، مستقبل، غرضے کے ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم ہے۔
وہ حکیم ہے جس کے ہر قول، ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کی تدبیریں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور کوئی چیز ان میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آپ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے مد و جزر، اتار اور چڑھاؤ کو دیکھیں، اور پھر لطیف، علیم اور حکیم کے معانی میں غور کریں، تو آپ کو اس قصے کے درمیان اور اللہ کے ان ناموں کے درمیان بڑی خوبصورت مناسبت نظر آئے گی، اور یہ مناسبت پورے قرآن میں ہے۔ جہاں پر کوئی مضمون بیان ہوا ہو اور پھر آخر میں اللہ کا نام، اللہ کی کوئی صفت آئی ہو، علیم، سمیع، بصیر، خبیر وغیرہ، تو آپ کو آیت کے مضمون اور ان ناموں کے درمیان بڑی خوبصورت مناسبت ملے گی۔ یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کے احسانات ذکر کیے تو ان میں سے ایک احسان یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ تم سب کو گاؤں سے اٹھا کر اس شہر میں لے آیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہر میں رہنا یہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے کہ جو سہولتیں انسان کو شہر میں میسر آتی ہیں وہ گاؤں میں میسر نہیں آتی۔ دنیا کی سہولتیں بھی شہر میں زیادہ ہوتی ہیں اور دینی سہولتیں بھی شہر میں زیادہ ہوتی ہیں۔ شہر میں علم والوں کی صحبت ملتی ہے، نیک بندوں کی صحبت ملتی ہے، شہروں میں بڑے بڑے مدرسے، جامعات اور یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، وہاں سے دین کا علم حاصل کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، جبکہ دیہاتی زندگی میں یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، مشقتیں زیادہ ہوتی ہیں، بڑی تکلیف والی زندگی ہوتی ہے گاؤں میں۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدا جفا، جس نے گاؤں میں رہائش اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ تو واقعی دیہاتی زندگی مشقت والی زندگی ہوتی ہے، بڑی مجاہدے والی زندگی ہوتی ہے۔ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، ہسپتال نہیں ہیں، اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، ماہر علماء نہیں ہیں، مفتیان کرام نہیں ہیں، دینی ماحول نہیں ہے، خانقاہیں نہیں ہیں، تو ان چیزوں کا فقدان ہوتا ہے دیہاتوں میں، جبکہ شہروں میں اللہ پاک نے یہ ساری سہولتیں مہیا کر رکھی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چرواہوں میں اور دیہاتیوں میں شدت اور قساوت پائی جاتی ہے۔ دیہاتی جو ہوتے ہیں یہ مزاج کے سخت ہوتے ہیں، جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، کھیتی باڑی میں لگے رہنے کی وجہ سے، اللہ والوں کی صحبت میسر نہ آنے کی وجہ سے ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے اور سختی ہوتی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اللہ کے احسانات ذکر فرمایا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، مجھے جیل سے نکالا اور تمہیں اللہ گاؤں سے لے آیا،
ہمارے درمیان جو شیطان نے فساد اور نفرت پیدا کر دی تھی اللہ نے اس کو ختم کر دیا، دوبارہ محبت پیدا ہو گئی اور ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اور آگے فرمایا اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور اللہ کے نبی ایسے ہی کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فرمانے لگے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کا ملکہ بھی عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا کار ساز ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا۔ جب آزمائش کا دور ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی مادی اور روحانی نعمتیں اپنے کمال کو پہنچ گئیں، تو اللہ کے نبی نے اپنے حقیقی محسن اپنے رب اور مالک کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، پہلے اللہ کے انعامات کا اقرار کیا، پھر اس کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد اللہ سے درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ اللہ اکبر، بہت بڑی درخواست کی۔ یہ درخواست ہر ایک مسلمان کو اللہ سے کرنی چاہیے، یہ درخواست اللہ کا ہر نبی اللہ سے کرتا رہا۔ توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، اے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا اور اسلام اور ایمان پر ہی موت دینا۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا وہ ناکام ہے۔ جو زندگی بھر ایمان سے، قرآن سے، نماز سے، عبادت سے، مسجد سے، مدرسے سے، علماء سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا رہا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائیں گے۔ لیکن جو بدبخت زندگی بھر نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتا رہا، اللہ کے گھر کا مذاق اڑاتا رہا، نماز کا، عبادت کا مذاق اڑاتا رہا، اللہ والوں کا مذاق اڑاتا رہا، تو اس کے بارے میں خطرہ ہے کہیں اس کو اس حال میں موت نہ آئے کہ وہ ایمان سے محروم ہو، کہیں وہ مرتے وقت کلمے سے محروم نہ ہو جائے، بڑا ڈر ہے اس کے بارے میں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا، ہم دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، تو ناراض نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، اور آگے جو فرمایا جا رہا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی بات نہیں بلکہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور وہ اس بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے۔ اللہ بتا رہے ہیں اپنے پیغمبر کو، اے میرے حبیب، یہ جو عجیب و غریب قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، جس کی ابتدا ہوئی تھی خواب دیکھنے سے اور جس کی انتہا ہوئی مصر کی حکمرانی پر، یہ قصہ غیب کی ان خبروں میں سے تھا جن پر وحی کے بغیر آپ مطلع نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ نہ تو آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد سے سنا اور سیکھا،
نہ آپ مصر اور کنعان میں موجود تھے، نہ ہی کسی ایسی جگہ موجود تھے جہاں اس قصے کا کوئی جز پیش آیا۔ لیکن اس کے باوجود اس قصے کو آپ نے جو ٹھیک ٹھیک بیان کیا، اس کے باوجود آپ نے جو اس قصے کو ٹھیک ٹھیک بیان کیا تو اس لیے کہ اللہ نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے۔ یہاں اس طرف توجہ کیجیے گا کہ اس قصے کا کوئی حصہ بھی جہاں پیش آیا وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تعالی نے ان میں سے خاص طور پر اس وقت کا ذکر کیا ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈالنے کی تدبیر کر رہے تھے۔ اس جز کا اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ میرے نبی آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب وہ یوسف کو کنویں میں ڈالنے کی تدبیر کر رہے تھے، کیونکہ اس قصے کی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کنویں میں ڈالنے کا، یہ اس قصے کا سب سے پوشیدہ حصہ تھا۔ بھائیوں نے دیکھ بھال کی تھی، ادھر ادھر دیکھ لیا تھا کہ ہماری کرتوتوں کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھنے کے بعد پھر یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی جو تدبیر کی تھی وہ بڑی خفیہ تھی۔ میرے علاوہ، اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ تو جب آپ اس تدبیر کو بھی، اس جز کو بھی صاف صاف بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر واقعی اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اس آیت کریمہ میں اگرچہ خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اللہ ان لوگوں پر بھی حجت قائم فرما رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر میرا نبی سچا نہ ہوتا، اگر میرے نبی پر وحی نازل نہ ہوتی، اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کی خبریں نہ بتاتا تو اللہ کا نبی کیسے بتا سکتا تھا کہ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کی تدبیر کی تھی اور پھر ڈال بھی دیا تھا؟ تو فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ وہم یمکرون، اور وہ اس بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے اگرچہ آپ ان کے ایمان کے کتنے ہی حریص کیوں نہ ہوں۔ اللہ بتا رہے ہیں اے میرے حبیب، اگرچہ آپ نے یہ قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا ہے، اور ٹھیک ٹھیک بیان کرنا آپ کی نبوت اور سچائی کی واضح دلیل ہے، اور آپ اس بات کے بڑے حریص ہیں کہ لوگ ایمان قبول کر لیں، اس کے باوجود آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ لوگ ایمان قبول کر لیں گے، یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے۔
ایمان وہی قبول کرتا ہے جسے اللہ ایمان کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور جسے اللہ محروم رکھنے کا فیصلہ فرما لے وہ ایمان کے قریب بھی نہیں جاتا۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں اگرچہ آپ ان کے ایمان کے کتنے ہی حریص کیوں نہ ہوں۔ وما تسألہم علیہ من اجر، اور آپ انہیں قرآن سنانے پر کچھ معاوضہ بھی تو نہیں مانگتے۔ اے میرے نبی، آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے قرآن سنانے کا، یہ بدبخت پھر بھی ایمان قبول نہیں کرتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ اب جس کی قسمت میں ہوگا وہ ایمان قبول کر لے گا، اور جس کے مقدر میں نہیں ہوگا وہ ایمان قبول نہیں کرے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا ہے، مگر یہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی نبوت کے دلائل کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے تو زیادہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے کبھی توحید کے دلائل کے بارے میں بھی تدبر نہیں کیا، حالانکہ توحید کے دلائل زمین و آسمان میں ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ باغات، یہ چشمے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ باغات اور مختلف قسم کی نباتات، یہ رنگ رنگ پھول اور پھل، یہ سب توحید کے اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے وجود کے دلائل ہیں، اور ہر وقت یہ ان دلائل کو دیکھتے ہیں لیکن ان میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک شاعر کہتے ہیں وفی کل شیء لہ آیا تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نشانی پائی جاتی ہے جو اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت کی گواہ ہے، اللہ کی توحید کی گواہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں ملتی، یہ ایمان سے محروم ہیں۔ تو جو توحید کے دلائل میں غور نہیں کرتے وہ نبوت کے دلائل میں کیا غور کریں گے؟ تو اے میرے حبیب، آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے تو آپ مایوس اور دل شکستہ نہ ہوں، یہ تو ہیں ہی ازلی بد نصیب، اور ازلی بد نصیبوں کے رویوں کو دیکھ کر اللہ والوں کو دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دولت ایمان عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمارے سینے ایمان کے نور کے لیے کھول دے، ایمان کا نور عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما،
ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com